سلاطین کی دوسری کتاب نکالیں گے اور ایک مشہور حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ دوسرا سلاطین چھٹا باب 8ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو گلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مات گزرنا۔ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے اسرائیلی قوم پر، اور اس نے پلاننگ کر لی ہے کہ فلاں جگہ پر حملہ کرے گا، لیکن خدا کا بندہ الیشا، جس کے لیے سارا جہان کھلا ہوا تھا، اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ فلاں جگہ پر مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج ہماری قوم میں اس طرح کے نوجوان خدا کے خادم ہونا چاہیے جو وقت سے پہلے چیزوں کو بھانپ لیں۔ آمین۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اس کو آگاہ کر دیا تھا، اور آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ فقط ایک یا دو بار نہیں، اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا۔ یعنی دشمن جب بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، پلاننگ کر لیتے تھے، پورا پروگرام بن جاتا کہ اسرائیل پر حملہ کریں، لیکن الیشا پہلے سے کیا کر دیتا تھا؟ بولو تو صحیح، پہلے ہی بتا دیتا تھا بات۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، یہ بہت دفعہ ایسا ہی ہوا۔ تو دشمن جو تھا وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کلام کہتا ہے کہ اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تو بادشاہ یہ سمجھا دشمن کہ آگے کوئی مکبر ہے جو جا کر کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ساری باتیں پہلے کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے، تب ان کے خادموں میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے، تیری ان باتوں کو جو تو اپنے خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتے۔ کیا خدا کے بندے کی رسائی ہے کہ گلاں وہ اپنے ملک سے کرن، گلاں اپنے ملک سے کرن تے اینوں ایتھے ہی پتہ ہے۔ کیا خدا دی کی رسائی۔ میں آج یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم خدا کو اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں، اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں، جتنی وہ طاقتور ہے، جتنا وہ قوت سے بھرا ہوا ہے، ہم اسے جان نہیں پاتے۔ وہ تو اندر کی بلکہ تہ کی باتوں کو بھی کیا کرتا ہے، جان لیتا ہے۔ تو یہ گھر میں باتیں کرتے تھے اپنے ملک میں، تو الیشا کو کیا کرتا تھا؟ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں۔
آج چرچز میں گھرانوں میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، دشمن شیطان ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہو، کیونکہ ہمارا دشمن کوئی انسان تو نہیں ہے، وہ ہمیں بے شک دشمن سمجھے، لیکن ہم نہیں جو ایماندار ہیں کسی کو کیا سمجھتے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ تو جنی پلاننگ کردہ ہوئے، کیا بندے کی خدا تک رسائی ہوئے کہ انہوں پہلو ہی پتا ہے لے بھی شیطان ادھروں دی آن دے آجو تے انہوں ایس پاسے لا دو تو دے آن تو اگے کام ہور پیا ہوئے۔ شیطان وچارہ جڑا ہے وہ پریشانی روے کہ میں جدوں پلاننگ کرنا ہے اگوں کتے انہوں نے ہور بنائی ہوتی۔ کیا خوبصورت بات ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ جب الیشا جیسے لوگ، انائنٹڈ لوگ، خدا کے مسح سے بھرے ہوئے لوگ، خدا کی آگ سے بھرے ہوئے لوگ ہماری کلیسیاں میں، خاندانوں میں، خدا کے خادم، نوجوان لوگ، بیٹے اور بیٹیاں، بہن بھائیں اور خدا کے لوگ جب اس طرح کی رسائی سے بھرے ہوتے ہیں، دشمن کا کوئی وار نہیں چلتا۔ کئی لوگ اے کہندے رہندے نے بھائی جی ساڈے تے دشمن اٹھن ہی نہیں دیندا، سانو تے اٹھن کنہاں نوں نہیں دیندا ہے؟ وہ لوگ جنہاں کو نہ مسا ہے، نہ آگے، نہ خدا نہ کوئی ریلیشن ہے، جے ہے بھی تے کچا پنا۔ کیڑا؟ کچا پنا۔ انہاں نے پوچھئے نا سناؤ تیاڈی روحانی زندگی کینج دی ہے؟ آندے نے ہمیں کچی پنی۔ کیڑی؟ کچی پکی جڑی ہے۔ میں کہا روٹی تو کچی پکی نہیں کھاندا، زندگی ایڈا کر رہے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو خدا تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو ہم میرے ساتھ ایک اور خدا کے خادم تھے، تو ہم چائے پینے کے لیے کنٹین میں گئے جو ان کی وہ ہوتی ہے، تو ڈینی کار میں وہاں جب ہم وہاں گئے تو وہاں گانے لگے ہوئے تھے۔ مجھے کیا پتا کہ یہاں کوئی کرسچن بندہ بھی ہے، ایویں ہی میرے منہ نکل پیا۔ میں کہا یار پادری صاحب جدو اسی جوان سی نا تے گانا بڑا مشہور ہوندا سی۔ گانا بھی مجھے یاد ہے کیا جب ہم جوان ہوں گے، تو میں ایویں غلطی نہ کہہ بیٹھا کہ ساڑھے دور چے بڑا مشہور گانا ہوندا سی۔ وہ بندہ میرے سامنے چاہ پی رہا سی، اسی بھی دے نال چاہ پی لا پے۔ انہوں نے کہا تسی کون ہو؟ تے وہ دوجہ کہنے لگا کہ بھائی اسی دوویں خدا دے خادم، دوویں خدا دے خادم ہیں۔ انہیں پٹاک اپنے منہ چو گال کڈی، انہیں کہا انہوں تے کیا تسی خادم لگ دے ہو، میرے بارے کیا پہ اے خادم نہیں لگتا۔ وہ سمجھیا کہ ایدہ تعلق کدے نہ ہے گانیاں نہ۔ اچھا ایدے تو ایک ہو رہے بھی گال سیکھ لیے کہ ہمیں بولتے وقت، سفر کرتے وقت کئی باتیں جو ہم اپنے منہ سے باتیں کرتے ہیں، حالا میرا کوئی دور تعلق ایویں لاشعوری طور پر میرے منہ سے کیا کہ نکلے۔ میں خدا کے جلال کے لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی میں جب 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا کوئی میں نے ڈرامہ شاید کبھی دیکھا ہو، لیکن نہ میرا کوئی فلم سے، میری آنکھوں سے ایسے ڈرامے فلمیں منو ویسے ایک آرٹ ہوتی ہے، اور نہ میرا ان گانوں سے کوئی تعلق، لیکن وہ سمجھے کیونکہ میرے منہ سے کیا کیا۔ لیکن میں بات اگلی بتانا چاہتا، اب میری بھی غیرت جاگنی تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ غلطی کی تھی سی، لیکن میں نے اس کو یہ بتایا، میں نے کہا بھی تو مجھے خادم نہیں نہ سمجھتا، پر میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تیرے دل میں کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ میں کہا تو انتہائی مایوس شخص ہے، پریشان ہے، اور تو کسی بات کے لیے بہت زیادہ ڈپریس ہے۔ وہ بندے دیتے اکھاں چو ہنسو
دی سوچ کی ہو گئی، بدل گئی۔ یہاں خدا کا بندہ الیشا، خدا کا خادم، روح القدس سے بھرا ہوا، پلاننگ دشمن کر دے انہوں پہلو ہی پتہ ہے۔ آج خدا کے لوگوں شیطان بڑی پلاننگ کرتا ہے۔ پلوس کہتا ہے او دا کوئی دا ساڑھے خلاف، یہ دا مطلب ہے شیطان کی لاؤں ہے؟ بولو تو صحیح، کی لاؤں ہے؟ دا کی ہوں ہے؟ چلاکیاں ٹھیک ہے، دا کی ہوں ہے؟ بھئی دائے ہوں دا جو وکھونا سجے دی تے مارنی، یہ نو کی آندے نے دا۔ شیطان وکھوندہ کو جے تے کردہ کو جے، لیکن آگے جو لوگ روح القدس سے بھرے ہوئے، انائنٹڈ، خدا کے کلام سے بھرے ہوئے، وہ وقت سے پہلے جان جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر کیا لکھا ہے؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، تاکہ اسے کیا کرو، پکڑوا منگواؤ۔ اور خداوند نے اور اسے یہ بتایا گیا وہ 2-3 میں ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو کیا کیا، اور انہوں نے راتوں رات آ کر شہر کو کیا کر لیا۔ جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ لشکر مباغ گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چاروں چاگرد ہیں۔ سو اس کا خادم جا کر اس سے کہنے لگا ہائے میرے مالک ہم کیا کریں، ہائے میرے مالک۔ یہ لیشا دا کی سی، خادم سی، پر اجے اس کو خدا کا ٹھیک کیا نہیں تھا، مکاشفہ نہیں تھا۔ اے ویک کے دشمن نو تک کہندہ ہے ہائے کیا نکل آئیاں، کیا نکل آئیاں۔ جنہاں نو خدا دا مکاشفہ نہیں ہوندہ انہاں دے اکوں کی نکل دیاں نے، ہاں ماں کی نکل دیاں نے، ہاں ماں وہ چھوٹے جا مسئلہ ہوئے تو انہاں دی کی نکل جان دیا، جنہوں پنجابی چاندے نے چیکہ ہی نکل گئی ہیں، کی نکل گئی ہیں، چیکہ ہی نکل گئی ہیں۔ بھائی جی وہ تھے انہاں ڈر گیا جو، گھبرا گیا جو کہ ان کی کیا نکل گئی ہیں، چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو یہ اس کی بھی چیخیں نکل گئی، اور یہ جا رہا تھا کسی کام۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت صبح سویرے جو ہیں لوگ باہر جاتے تھے، لیکن بھول گیا سارا کام، بھول گیا سارا کام۔ آ کر کہنے لگا ہائے میرے مالک ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارے چگرد جو ہے رتھوں نے گھوڑوں نے ہمیں کیا کیا ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے۔ تو آج کا کلام یہ ہے ہمارے ساتھ والے اس کے ساتھ والوں سے کیا ہیں، زیادہ ہیں۔ یہ کیا ہونا چاہیے آپ کا ایمان، کیا ہونا چاہیے؟ ایک گل خادم نو کہہ دیتی لیشا نے، پر او دے دل دے اندر ایک گل نہیں بیٹھی۔ وہ کنوں ویندہ سی، دشمن فیزیکل اکھانا کنوں ویندہ سی، دشمن۔ ایک جسمانی اکھانا ویکھو گے تے دشمنی نظر آؤں گے۔ اگر خداوند روحانی آنکھیں کھول دے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ والوں سے ہمارے ساتھ والے زیادہ ہیں۔ آمین آمین۔ تو آج کا میسج جو میں آپ کی روح تک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری روحانی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ روحانی آنکھیں کیا کرنی چاہیے؟ کھلنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم چرچ آتے ہیں، ہم ریٹرین کی باتیں کرتے ہیں، ہم چرچ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہماری روحانی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی۔ اور کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں؟ اس نے جواب دیا خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے کیا ہیں،
اور الیشا نے دعا کی اور کہا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا الیشا کے گرد وہ دے خادم دے گرد کیا ہے؟ پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے کیا کیا ہوئے؟ بھرا ہوئے. پہلے انہوں کی نظر آؤں سی دشمن ہونوں دیاں کی کھلیاں کیوں باجیو کی کھلیاں ہون کی نظر آیا آتشی رات. لیشا پہلو آن کے کہندہ ہائے میرے مالک آہی تے لٹے گئے تے مارے گئے. گھبرا گیا نا کیونکہ ہم اس لیے بھی گھبرائے رہتے ہیں کیونکہ ہماری روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی اور ہم گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. لیشا نے اس کے اوپر دعا کی اور اس کی روحانی آنکھیں کیا کر دی. میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں سنیں غور سے یہ فکرہ اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو آپ کا استاد ہوتا ہے مینٹور ہوتا ہے استاد ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے لیے دعا کرے آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی. الیشا کا شاگرد آج بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں فیصلہ آباد دے پتہ نہیں پر کراچی چ بڑا روڑا ہے کہ جنوں دو لفظ آگے انہیں اپنی منسٹری شروع تھی. منسٹری بھی انج دی کتے نہ سنو تاڑا دل کتے نہ خوش نہیں ہونا رنجیدہ ہو جانا. وہ میں کہا بھائی جی جڑا منسٹری دا نہ ہی کر لے. ایک بندے نے منسٹری نو رجسٹری لکھ دیتا کئیوں نے نام ہی چرچ دے کی ہوندے نے غلط لکھے ہوندے نے. اونا دے چرچ دے ہوتے نا لکھیا میں ویکھیا کہ اونا چرچ دا پہلے نا لکھیا نا دے بعد اگے جدو چرچ لکھیا نا تے ویچ یو پایا ہی نہیں ویچ. میں کہا نہیں اینا نو یو دی ضرورت اے پتہ نہیں کی لکھی جاندے نو چاہ جی ہے. لیکن مبارک وہ نوجوان ہے جو اپنے استاد کے قریب رہتا ہے اور اس کے دل کے قریب رہتا ہے. کبھی اس کو مشکل آئے گی جب وہ دعا کرے گا اس کے روحانی آنکھیں کھل جائے گی. آمین. آج میں یہ بھی بات آپ کو کہوں استاد ماڑا بھی ہوئے استاد بزرگ ماڑا بھی ہوئے. مینو روت دی کتاب دی گل یاد آ گئی. نومی کو غلطی ہو گئی تینوں پتہ ہے انہیں یروشلم چھاڑ دیتا کلام کہندے بیت لحم چھاڑ دیتا اور او مواب چ چلی گئی. انہیں بیٹے بھی مروا لے شور بھی مروا لیا تے جدو واپس آئی تو انہوں کہنے لگے نومی کا مطلب خوشگوار یا بڑا جو ہے لیکن انہیں کہا میں نے نومی نہ کہو میں نے کی کہو مارا کہو. یعنی میں مار کھائی ہے میں کڑوی ہو گئی ہوں تو آپ مجھے کیا کرو مارا کہو. لیکن آپ کو یاد ہوگا بے شمار اس سے غلطی ہوئی بزرگ تھی لیکن روت نے اپنی بزرگہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ایک طرح سے اس کا منٹور کون تھا اس کی ساس استاد جنوں کہندے وہ کون سی انہیں کیا انہیں ایسا مشورہ دیتا انہوں کہ تو کدے کھیت چ جانا بوئز کے کھیت میں جانا. اور آپ کو پتہ ہے بعض میں بوئز کے ساتھ اس کی کیا ہوئی ایک کدہ مشورہ سی استاد پاہمیں کدے ماڑا بھی ہوئے نا وہ دیکھو مشورے بڑے آلہ ہوندے نہیں تیاڈی زندگی نو چار چاند لا دے گا. اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان وہ بیٹا بیٹی وہ خدا کے بندے جو اپنے استاد کے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
اور آپ جانتے ہیں روت کامیاب ہو گئی اور مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو گئی. بلڈ ہوتا کوئی ہوئی سی تے کس بلڈ کے اندر آ گئی کہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے مینٹور نے، اس کے استاد نے اس کے جو ہے اس کو کیا دیا تھا؟ مشورہ. ہو سکتا ہے روت اپنے طور تے جاندی تے کسے ہو رہی کھیت چ تے شکل ہے روت فیصلہ آباد دی نہیں سی ہے، نہیں تو انہیں کی کرنا سی؟ انہیں اپنی مرضی. تو آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں برکت کے رک جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اپنی منمانیاں، اپنی مرضی، اپنے استاد کے قریب نہ رہنا. اور کدی کدی لوگ وڈے بھی ہو جاندے ہیں. کی ہو جاندے نے؟ وڈے بھی ہو جاندے نے. تے جدو تھوڑے وڈے ہو جاندے نے پھر استاد تو دور دور ہو جاندے. کی ہو جاندے نے؟ دور دور ہو جاندے نے. پھر استاد سوچتے ہیں، مینوں بھی کئی پوچھتے ہیں، میرا ایلڈر پوچھتا ہے یار فلانا بندہ، اور میں کیا ہونا وڈا ہو گیا. کی ہو گیا؟ وڈا ہو گیا. وڈا نہیں ہو گیا، وہ نالائق ہو گیا. پھر کوئی 2-4 مہینے دے بعد جدو ڈگدا ہے تے آندا استاد جی آ کام ہو گیا جی. تے میں کہا جی تو ادو ہی استاداں دے نال رہندا تو تو برکت پاتا رہتا. آمین آمین. تو اپنے پاسٹر کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے آپ کی بہت بڑی برکت ہے. آمین. کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ خدا کا نائب ہے، خدا نے مقرر کیا ہوا ہے. کئیاں نو شیطان ہٹا کے رکھ دے کہ دے تو او دی سب نہ بڑھے گی تے نہیں کدے لیان بڑھے گی. پاسٹر اچھا جی اتو تو کہے گا استاد جی اندروں کام کھچ دینا کیا دینا کر، پر خدا نو سارا ہی پتا ہوتا ہے. آئیں دل سے اپنے استاد کی، اپنے پاسٹر کی عزت کریں، آپ کے گھروں پر خدا کی برکت کے دروازے کھل جائیں گے. آمین. اس لیے ایک بات اور بھی، الیشا خدا کا خادم، اس نے اس کے لیے دعا کی، اودیاں اکھاں کھول دی. الیشا نے پھر اگے دعا کی تھی تے جیڑے انہوں پکڑنا آئے سی خدا نے انہیں الیشا نے دعا کی تھی خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دی. ان کی آنکھیں پھر انہوں نے اتھے لے آیا تے پھر دعا کی تھی خدا انہوں دی اکھاں. میں کیا کر الیشا نے تے کوئی منایا آئی اسپیشلسٹ سی انہیں جویں ہسپتال کھولیا ہے کہ دیا اکھاں بند کر دے، کسے دیا کیا کر دے کھول دین دیا ہے. کیا خدا کے خادم کی رسائی ہے؟ اکھاں کھول دا بھی ہے، اکھاں کی کر دے. اتنی بڑی فوج پکڑن آئی ہے، انہیں کہنا دیا اکھاں بند کر دے. تو انہوں نے غلاماں وانگوں لے گیا تے اپنے ادھے شہر دے وچ سارے شامریہ چ لے کے تے انہوں نے کیا انہاں دیا اکھاں کھول دین. بادشاہ نے کہا انہوں نے قتل کریے. بادشاہ دا یہی کام ہوتا ہے کہ کہنوں وڈ دو تے کہنوں ٹوک دو. انہیں کہا نہیں ان کو نہیں کچھ نہیں کہنا. اور لکھا پھر وہ کبھی، لیکن میں پیغام یہ جانا چاہتا ہوں کہ الیشا نے دعا کی اور اس کے دل کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی. میری آج دعا ہے کہ ہماری اس میٹنگ میں بہت سے نوجوانوں کی، بہن بھائیوں کی، خدا میں خدمت کرنے والوں کی آنکھیں کھل جائیں. آمین آمین. کیا کر جائے؟ آنکھیں کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ جب آنکھیں کھلی تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے کہا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے کیا ہے؟ تو بندہ ایمان چکی ہو جاندہ ہے. اکھاں کھلیاں ہون تو بندہ دلیر ہوندا چکے، کیونکہ انہوں کچھ کی ہونڈے ہے نظر ہو رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ پاتا ہے اور وہ ایمان سے کیا کیا بنا ہوتا ہے. جدوں ایدیاں اکھاں باندھ سی تے اندروں ڈریا گھبرایا. تو میری بہن، میری بیٹی جو لوگ خوف میں ہیں، ڈپریس سے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، وجہ ان کی یہ ہے کیونکہ ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ بند ہیں. اب یہ آنکھیں کیسے کھلتی ہیں؟ آئیے ایک حوالہ پڑھیے خدا کے کلام میں. زبور 119 نکالیے میرے ساتھ. زبور 119 خداوند کے کلام میں زبور 119 نکالیے، اس کی 18ویں آیت ہوگی. یہ
दाऊद नबी का मज़मूर है, सबसे बड़ा ज़बूर है, लंबा ज़बूर है। लिखा है मेरी आंखें, सब बोल गए, मेरी आंखें ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को क्या करूं। किस लिए आंखें खोल दे? पहले तो उसने क्या की? दुआ की। मेरा आपसे सवाल है कि दाऊद की आंखें खुली हुई नहीं थी, क्यों जी? पैसा आकर हैं और खोलने की क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुदा के लोग नहीं हैं, दाऊद भी खुदा का बंदा था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आइज, रूहानी आंखें और खुलने की क्या ज़रूरत थी। ये इसी तरह खुलने की ज़रूरत थी जिस तरह कलीसिया की खुली हुई थी, और वो खिलवत खाने में बातें करता था, दूसरे मुल्कों में बातें करता था, इन्हों पहलों पता होंदा से। जो किन आंखों से ये देख लेता था? रूहानी आंखों से देख लेता, यानी दुश्मन की सारी प्लानिंग को क्या कर लेता था? देख लेता था। पहले ही पता लग जाता थी भी आ काम होण वाला, जो ते काम पहलों ही जिहड़ा काम जिहड़ा ਉਹਦਾ बंदोबस्त की सी कर लेंदा सी, क्योंकि ਉਹਦੀ आँखां की सी। लेकिन यहाँ एक बात गौर तलब बात, मेरी आंखें खोल दे। क्यों खोल दे? ताकि, लफ्ज़ क्या है? ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को, अखां इसलिए खोल दे कि मैं तेरे कलाम दे मौजज़ात नूं, तेरे कलाम दियां गल्लां नूं जान पाऊं। आमीन। असी समझते हैं कि साड़ियाँ अखां खुलन तो सानू कोई रोया नजर आ जाए, सानू बाहर जान की कोई चीज़ नजर आ जाए, लेकिन खुदावंद का बंदा किस लिए दुआ कर रहा है? मनु कलाम दी समझ आ जाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ, जितनी किसी को कलाम की समझ आ जाती है, जितना किसी शख्स के अंदर कलाम होता है, उतना ही वो ताकतवर शख्स होता है। अगर आप कोई खादिम है, कोई खुदा का बंदा, खुदा की बंदी है, जितनी वो कलाम से भरी हुई। कई लोगों नू कलाम ना इन्ना कोई नहीं हुंदा, इन्ना कलाम ना कोई नहीं होता। हमारा एक बुजुर्ग खादिम है, वो कहने लगा कि मनु एक बीबी मिली, कहती भाई जी अज तो असी खुदा को कुछ होर भी मंग देना तो सानू लभ जाना। उन्हें कहा क्या? आंदा भाई जी मैं तेन बड़ा याद करन डी सी, तो शुक्र है तू गली च मिल गई। तो वो विजिट के लिए जा रहा था, कहने लगे आज तुसी मेरे को चाह पी के जाना। तो पारी साहब कहते हैं मेरे पास टाइम था, हालांकि वो इतने मसरूफ़ हैं उनके पास नहीं होता। तो कहने लगे मैं उनके पास बैठा, वो चाय बनाने गई तो वो बहन चाय बना के लाई, तो मैं उन्होंने क्या बहन जी किन्नी संडे हो गए ने तुसी चर्च नज़र आंदे? भाई जी की दसां तुसी कलाम ही इन्ना लम्मा सुनाते हो। तो मैं फिर सोचा चर्च जाने दे। वो बुजुर्ग खादिम पास्टर ज़ियापाल कहते हैं मैं क्या हो, वो मेरे ना कादी मोहब्बत ही जे किसी दी कलाम नहीं मोहब्बत नहीं थी। खुदा के बंदे वो होते हैं जिनको खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत हो। घंटों कलाम होता रहे, बारिश में कलाम आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो सारे लोग क्या किए हुए थे? कलाम के प्यासे, भूखे और कलाम के लिए तरस रहे थे। क्यों? क्योंकि कलाम आपकी आंखों को क्या करता है? खोल देता है। कैसे पता चलता है? आइए सैमुएल की किताब निकालिए। खुदा के कलाम में कलाम क्या करता है? कई लोगों का कलाम से कोई तल्लक नहीं होता, और मैं आज उन्होंने भी कहना चाहना है जेडे गीत गुत गा के तो फिर बाहर, ये कोई प्रस्तार नहीं जे, ये वजंतरिए जो केड़े ने वजंतरिए ते कुछ गवैये की जी गवैये। आप जितने गवैये देखेंगे किसी दे आज कभी बाइबल नहीं देखो। मैंने बहुत से प्रस्तारों के साथ खुदा का कलाम सुनाया, पर मैं घट खादमा को वेख्या कि किसी को की होवे ना वाजा वड्डा जा फड़िया हुंदा, एडियां 5-7 पिछों ढोलकियां फड़ियां हुंदियां,
4-5 बंदे पिछे ढोलकियां चुके होंदे ने ते बड़ा फखर है। एक हुण सानू होर यब पै गया, असी कपड़े ही इंज दे पाउने आ कि पता लगदा है लोकी कलाम ते परस्तश भुल जांदे ने, ओहदे कपड़े ही वेंदे रहिंदे ने, ओह जगमग 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 करदे ने, भावें गर्मी ही होवे। कपड़े किहड़े पाउने ने हैं जगमग। मुझे कई लोग पूछते हैं भाई जी आप प्रस्तार है, मैं कहा ये तो मनु नहीं जो लगता, एक्टर जरूर लगता है पर प्रस्तार मनु एडा नहीं लगता। उन्हें इन्ना कि तैयार हो के आना है कि जो थले बैठा है बाजियों की भी हुण प्रॉब्लम है एक अगे बाजी जी इन्नी तैयार हुई होवे, उन्हें कलाम नहीं सुनना, उन्हें प्रस्तश नहीं करनी, उन्हें यही वेखी जाना है ये कास्टमैटिक आया कितों, ये कितों लिया गया है। आ वेख इन्ने पसीने च एदा हिलन नहीं उठी, जेड़ी इन्हें लिपस्टिक लाई है ये कितने मैल्ट ही नहीं हो रही कि ना लगता है तो कलाम कलूम भुल जाना है। उन्होंने एंड च ओहदे कान च पाना है केड़ी वाली लाई सच। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मजाकन में आते नहीं मैं कर रहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज प्रस्तारों का, क्योंकि उनके हाथ में कलाम नहीं है। बहुत बड़ा खुदा एक आपका प्रस्तार है, नामवर प्रस्तार है, आप सब जानते हैं। तो अचानक मैं एक बहुत बड़ी किसी स्टेडियम में मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उन्होंने कलाम के लिए बुलाया हुआ था, उसने प्रस्तश करनी थी। पिंडी बहुत ज़रखेज़ है प्रस्तश के लिए, वहाँ का वो बड़ा नामवर खादिम था, वो वहाँ गया। अचानक मैंने ये कह दिया कि जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाले। क्या निकाले? हुण होवे ते कटे है ते कोल की है टूटू की है टूटू। फिर ओहदे को लब लुभ के, क्योंकि मैंने 2-4 हवाले किए, मैं क्या भाई दाऊद कहता है हाले एडा बड़ा मौसीकार है, इतना बड़ा खुदा का खादिम है, फिर भी वो कहता है खुदावंद मैंने तेरा कलाम नोश कर लिया है, मुझे तेरा कलाम शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा लगता है। फिर वो ये कहते हैं मुझे सोने से कुंदन से भी ज़्यादा क्या है पसंदीदा है। मैं क्या एडा वड्डा मौसीकार जिन्हें 4000 साज बनाए, उन्होंने तो साजां दियां दसणियां चाहिए सी नाम, लेकिन ओदी एक ही ख्वाहिश है कि खुदा दे कलाम दे नाल मुहब्बत करदा है, तो कहंदा ओए मिठाए ओए कुंदन नालों भी बेहतर है, मुबारक वो शख्स है उसकी आंखें खुल जाएंगी जिसका तल्लुक खुदा के कलाम के साथ होगा, वो कलाम के साथ। खूबसूरत बात लिखी हुई है, 3 बाप निकालिए, पहला शमूएल 3 बाप पढ़िए, इसको सब पढ़े और इसमें से देखिए क्या खुदा का कलाम कहता है। 7वीं आयत पढ़े 3 बाप की, तो लिखा है और शमूएल हनूज खुदावंद को नहीं पहचानता था और ना खुदा का कलाम उस पर। वो क्यों नहीं खुदा को पहचानता था? क्योंकि कलाम उस पर। तो पहचान कैसे आती है? पहचान कैसे आती है? जोर से बोलना है आपने, आवाज नहीं है। कैसे पहचान आती है खुदा की? कोई कहे भाई जी मेरी बड़ी रसाई जो खुदा ना, कैसे पहचान आएगी खुदा की? कलाम। शमूएल हनूज खुदा को नहीं पहचानता था क्योंकि अब तक उस पर खुदा का कलाम जाहिर। जैसे जैसे खुदा के कलाम के मकाशफे खुलते हैं, खुदा के कलाम के भेद आप पर खुलते हैं, आपको खुदा की पहचान आती जाती। मुबारक वो जिंदगियां हैं जिन्हें कलाम के साथ लगन है, जिन्हें कलाम के साथ प्यार है, जिन्हें कलाम के साथ दोस्ती है और जिन्हें कलाम बोर नहीं करता बल्कि उन्हें कलाम के साथ क्या होती है, इन्ना प्यार करो कि पज पज खुदा दा कलाम सीखना चाहो अगर खुदा दी पहचान चाहते हो। आमीन आमीन।
میں اپنے پرانے بزرگاں نوں ویندا ہوندا ساں، ساڈے ماں باپ ان پڑھ سن، تے میرا ابا جی پتہ کیویں کلام سنتے سی، میں حیران ہوتا سا، بڑے انہوں نے حوالے آتے ہوں سی، انہوں نے جدو کلام سنا نا تے انہوں نے کان چ کرنا کدے حال پادری صاحب والا، ہر بولے نہیں سن، ڈورے نہیں سن، لیکن انہوں نے ایک سٹائل سی کی کرنا کانے چ، تے پھر وہ کلام نہ کئیاں نہ سوال کرتے رہندے سی اور کئیوں کو اس کا جواب ہی نہیں آتے تھے۔ ایک دن ہمارے بزرگ خادم ایسا سوال کیتا پیروں ہی کٹ چڑے، کہنے لگے بھائی جی وہ کسی بدرود ہاتھ رکھ کے نا دعا کرن دے سی، انہیں کیا بھی کلام تے بھی لکھا ہے ناپاک چیزوں کو نہ چھو، تسی اینوں چھو لیا ہے۔ اب خدا کا خادم بھی رول کو سے بھرا ہوا تھا، وہ 2-4 منٹ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے اینڈ میں جواب دیا یہ چیز نہیں ہے، یہ اسپرٹ ہے جس کو چھوا گیا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ان پڑھ لوگ بھی ایسے دھیان سے سنتے ہیں اور ان کے اندر ایسا ہوتا ہے، انہیں حوالے یاد ہوتے ہیں، ایسا کلام ان کو ہوتا ہے۔ لیکن کیوں سیمول خدا کو نہیں پہچانتا تھا؟ کیونکہ اب تک اس پر کلام کیا نہیں ہوا تھا۔ 21ویں آیت پڑھیں اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ 3 باب کی 21ویں آیت لکھا ہے اور خدا سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئل پر اپنے کلام کے ذریعے ظاہر کیا۔ کیسے خدا ظاہر ہوا؟ سب بولی آواز کام ہے کیسے خدا ظاہر ہوا اس پر؟ کتنے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیویں آئے گا؟ بولنا بہت بڑھ میں ذرا میرے منگو بولو نا اچھا جیا فیصلہ بات دی تو ویسے ہی آواز بڑی ہے۔ کیسے ظاہر کیا خدا نے؟ کیسے؟ خدا آپ پر اپنا آپ کیسے ظاہر کرے گا؟ کاش میرے پاس کوئی انجیکشن ہوئے تو میں تیانوے لادا کی کہ تیاڈی کلام نہ دوستی ہو جائے، تیاڈی کلام نہ محبت ہو جائے، تسی سنویے ہو جو آ والے سنویے نہیں، کلام دے سنویے، کلام نال دوستی، کلام نال محبت، کلام نہ۔ تو خدا نے سیموئل پر اسی یہ بھی کلام سننے ہیں بھائی جی، سب تو چھوٹی عمر چ خدا کدے نہ بولیا سی، کدے نہ سیموئل، لیکن کیسے بولا تھا؟ اچھا گال پھر یاد آگئی۔ اب سیموئل کیوں بھاگ کر ایلی کے پاس جاتا تھا؟ کیا کبھی آپ نے سوچے کہ وہ اس کے پاس بھاگ کیوں جاتا تھا؟ خدا کے لوگ اور کمنٹیٹر اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ خدا ظاہر ہوا کلام پہ تو آواز کس کی اس کو آتی تھی؟ ایلی کی۔ کس میں ظاہر ہوا تھا خدا؟ جب بھی خدا نے آپ پر ظاہر ہونا ہے خادم کے ذریعے، منٹور کے ذریعے، خدا نے آپ کی زندگی کے ساتھ کلام کرنا۔ بھئی سیموئل ایسے لی تو دیوال پاج جاندہ ہے کیونکہ واز میل دی سی، جے وال جو میل دی نہ ہوندی تو انہیں کہنا سی کوئی اوپری ہونے تھے تُسی جننے ہو۔ میں پائی دلاور کو ہونا ہے مشل فون کر دی ہے اور یا فون کر دا ہے تو میں ان کی آوازوں سے کیا ہوں؟ اے باہر بھی بول دی ہوئے تے منوں پتہ ہے، باری صاحب باہر بھی دور بھی ہوں گے، کراچی ہوں، کوئی نہ جانے یہ گھر میں بولے، وہاں سے پتہ چل جائے گا کون آیا ہے۔ تو سیموئل کیوں بھاگ کے جا رہا تھا اس پر؟
وہ ایلی کاہن کی کیا جانتا تھا؟ اپنے استاد دی آواز تھا انہوں کی سی پتہ تھی. اور خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ میری بھیڑے میری آواز سنتی. جو سچی بھیڑ ہے وہ اپنے خادم کی، خدا کے جس کلیسیا میں آپ کو رکھا ہوا ہے اس کی آواز کیا کرے گی؟ آگے لکھیا ہے وہ غیر کی آواز. آج دیاں بہت بھیڑاں نے اور الجھن چ پئیاں نے کیونکہ جتھوں انہاں نوں ملے وہ دی آواز سندیاں رہندیاں نے. لیکن خدا سیموئل پر کیسے ظاہر ہوا بچوں؟ آپ میں سے کتنے ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ آج فارمولا لکھ لو اپنے دل دی ڈائری تے پاویں جا کے اپنی ڈائریاں تے بھی لکھ لو. جتنی کلام سے آپ کی دوستی ہوگی، جتنا آپ خدا کا کلام سیکھیں گے، جتنا آپ خدا کا کلام پڑھیں گے، جتنا آپ خدا کے کلام کو توجہ دیں گے، آپ پر خدا اپنی پہچان کھولتا جائے گا. آمین 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 آمین. کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار خدا ایسا ہے. ایک دن شاگرد کشتی میں جا رہے تھے. کلام آج میں کوئی اور سنانا چاہتا سا پر مینوں نہیں پتا. میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے تیاری کر بھی لیں تے کام کسے اور پاسے نو. روح القدس کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں بہت ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر کہ خدا یقیناً آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. آمین 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 آمین. اور کیا بات کر رہے تھے ہم؟ یہ کیا کر رہے تھے شاگرد؟ ویری گڈ. آپ نے یاد رکھا ہے. اس باجی لی زوردار تالیاں پر. یہ جنوں ہون یاد ہے تینوں بعد بھی یاد ہوئے گا. انج نہ کریو. خوشپور ایک بابا سی او دا نام ہی رحمتی سی. بابا رحمت تے خبراں بڑیاں سنتا سی. خبراں بہت سنتا سی تے خبراں انج سنتا سی. ادو ہوندا سی بی بی لندن تو جو ہے لندن سے آتی تھی خبریں اور ایک ہی جو ہوندیاں سی وہ دے تو خبراں سن دے. جنہوں آندے نے بی بی سی تو اسی کی سن رہے ہیں. خبراں ہونے تے بہت چینل ہو گئے. انہیں ریڈیو لاؤنا اپنے پنڈ تے لا کے تے خبراں سننیاں تے نال دی عادت یہ سی جی میں خبر آئی تو انہیں کہنا ہے ہاں جی. خبر نال آئی تو کی کہنا ہے ہاں جی. تو ساڈا جڑا ایلڈر ہے وہ بھی خوش پڑتا ہے. آندا سی چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے ہاں سانو پتا سی کہ دادے نو پتا پتا کوئی بھی نہیں لگا. اسی جا کے پوچھنا دادا جی آج کی خبر سی. کئی جڑا ہاں جی تے پوچھنا بھی خبر کی سی. کہنے لگا یار کدی خبری چھان چھان ہی نہیں چھڈن ڈئی. اچھا کئی چرچ میں بڑے شوق تو آن کے اسی سنن چلے ہیں کلام تے جے باہر جا کے پوچھو تے سمجھو اونا دا بھی کام ہونا جو چھان چھائیں. کئی ممبر نے کی چھان چھائیں. کیڑے چھان چھائیں. پوچھو کیڑا کلام سی؟ یارو کوئی کلام دا حوالہ تے پڑھیا سی میں بھول گئی ہوں. میں کہ روٹی نہیں بھول دی ہے نہ گوشت بھول دی ہے تے کی بھول گئی ہے؟ کلام بھول گئی ہے. لیکن کلام کو یاد رکھے. کیا رکھے؟ کلام کو یاد رکھے. مبارک وہ شخص ہے جس کو کلام یاد آتا ہے. جدو ابلیس آئے نا تے تیانو پتہ ہے ابلیس جدو یسو کو آیا تو یسو کا دینا پریا سی. کا دینا پریا سی. کا دینا پریا سی. کا دینا پریا سی. تے کلام کہندہ ہے انہیں آن کے پہلا ہی تیر ماریا. فرما یہ پتھر جی اگوہن حوالہ ہی نہ ہوندہ کدی بائبل کھولی نہ ہوندی کلام پڑھیا ہی نہ ہوندہ نہ تیان نہ سنیا ہوندہ تے کی بناونا اللہ پڑھنا سی روٹیاں. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے. یہ بھی لکھا ہے. یہ دا مطلب مسیح کلام پڑھتا سی ہے تے اسی جڑے او دے جڑے پیروکار ہاں سانو کلام چ کنا گہرا
انہیں کیا یہ بھی لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا. تو حوالہ کیڑا دیتا ہے کلام دا. کیڑی دیتا کلام دا. کچھ شیطان نو کیا بھی پاجا ہے کیا دیا حوالہ. انہیں ایک ہو ڈیمانڈ رکھ دیتی اچھے کنگرے تے لے گیا تے کہندا تو اپنے آپ کی کر ہے تے شکر ہے کراچی دا نہیں تو انہیں اپنا دسنا سی پائی جی اسی بھی ہے طاقت رکھنے ہیں. کئی بندے بڑا شو باز ہوندے نے نا طاقت رکھتے ہیں. مسیح نے کہا تو اپنے خداوند کی کیا نہ کر. وہاں بھی لفظ لکھا ہے کیا ہے زور سے بولیے کیا ہے. تے دھیان ابلیس تک کدے تے پایا. اچھا آج میں یہ بھی کہنا چاہنا ہے ابلیس نو بھی بڑا کلام آتا ہے لیکن اگر میری بہن بیٹی بھائی تجھے بھی آئے گا آپ وہ آ کے اپنا کلام سنائے گا کہ تینوں اس بیماری نے لے جانا ہے. تسی اگوں کیڑا کلام سناؤنا ہے میں یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. تو وہ کی کرے گا پھر بھاگ جائے گا. تے جے اگوں کو حوالہ ہی نہ ہوندا ہویا کئی آندے نے پائی جی وہ بھول ہی گیا سارا کچھ تے پھر ابلیس نو کی دسو گے. ابلیس بھجدا کدے تو ہے کلام سے. وہ کئی دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے لیکن وہ کلام جب سنتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگ جاتا ہے وہ کلام تو بڑا کی کردا جو ڈرتا جو. ہمارے وہاں ایک خدا کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا زور لگایا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ساری رات دعا کرتا رہا بدرو نہ نکلے. آندا میں خدا دے قدمہ چ بیٹھا کہ یار گل بڑی ماری ہے ایڈی دوروں کیس آیا ہے تے کیس حالی نہیں ہون دے. میں خداوند کے حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھا. آندا خدا کے روح نے میرے ساتھ بات کی میرا کلام کھول. آندا میں بائبل حالے کھولی تے پہلا ہی حوالہ پڑھیا تے بدرو تے چیخا مارے بائبل بند کر دے میں چلی جانی ہوں بائبل بند کر دے میں چلی جانی ہوں بائبل نہیں کھولنی میں چلی جاتی ہوں. انہوں پتہ لگ گیا کہ دی دکھ دی رگ کی یا بائبل ہی تیاڈے کروں میں شیطان نے چلیا جانا کیویں تیاڈی زندگیاں چوں بھی بچیاں دی زندگیاں چوں بھی اپنے خانداناں نو کلام دے نال بھر دو. اپنی زندگیاں نو خدا دے کلام دے نال پڑھ دو. اے تیاڈیاں دل دیاں اکھاں روشن کر دے. آمین. سیموئیل پر خداوند کیسے ظاہر ہوا کس سے ظاہر ہوا کس سے ظاہر ہوا کلام سے ظاہر ہوا. پیدائش کی کتاب میں ایک حوالہ ہے خداوند کا کلام کہتا ہے پیدائش کی کتاب کا 21واں باب نکالیے. کلام میں پیدائش کی کتاب کا 21واں باب نکالیے. وہاں ہاجرہ کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے ہاجرہ کا ذکر ہے. ہاجرہ کو گھر سے کیا کر دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا. جب گھر سے نکال دیا گیا بچہ اس کے پاس تھا اور وہ بچے کو لے کر کیا کر رہی نکل گئے. اور کلام میں لکھا ہے 14ویں آیت تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشکلی اسے ہاجرہ کو دی بلکہ اس کے کندھے پر اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے اسے کیا کر دیا اور وہ کیا ہو گئی چلی گئی. اور پھر سپا کے بیابان میں کیا کرنے لگی. اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی نیچے کیا ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل میں ہیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی میں اس لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں. سو اس کے مقابلے بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی.
اب مسئلہ کیا ہے؟ ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لمبا ہو جائے گا، کیا ان کے مسائل ہو گئے، اور یہ خاندانی زندگی گزارنے کے لیے بہت خوبصورت والا ہے۔ بندہ اپنے مقام چ رہے تو بندہ کی رہے گا؟ ٹھیک رہے گا، لیکن یہ اپنی حد کو کیا کرنے لگی؟ کراس کرنے لگی۔ کیوں کراس کرنے لگی؟ او دے اولاد نہیں سی تے دے کی ہو گئی؟ اولاد ہو گئی، اے انہوں کی سمجھن لا پی حقیر۔ کئی لوگاں نو برکت مل جائے تے بچارے ان آپ نو دے برکت ملی ہے، دجیاں دا بھی کباڑا کری ہوندے نال کسے نہ کسے طریقے وہ دستے نے کہ پائی جی ساڑھے کو برکت کی ہے زیادہ برکت ہے جی کرے کسے ماڑے گھر جانا ہے تے چنگا مہنگا سوٹ پا کے جانا ہے، وہ جدو دے گھر جانا ہے وہ باجی بیچاری نے سوٹ ہی ویندے او دا کلیجہ پھٹ جانا ہے۔ دسنا کی ہے کہ پائی ساڑھے کو بڑے مہنگے کی نے سوٹ نے تے نال طریقے نہ دسنا ہے۔ اور منو نہیں پتا فیصلہ آباد دی کیڑی وڈی مارکیٹ ہے وہ دا نام لینا ہے، کی لینا ہے وہ دا نام جان کے دسنا ہے۔ کتھوں لیا جو لیا پاویں نور پورو ہی ہوئے، دسنا کدھا ہے چالتے گئے ساں تے اوتھے فرانے مال چو اسی کی لیا، وہ جڑی باجی بیچاری نے چال نہیں ویکھی ہوئے گی نہ وہ مال ویکھی ہوئے گی، وہ بیچاری اس سے سوچی ساری سو جانا ہے انہیں کہنا ہے۔ تو یہ بی بی بھی اس کو برکت مل گئی، جب برکت مل گئی تو لکھا ہے یہ اپنی مالکن کو کیا کرنے لگی؟ حقیر سمجھنے لگی۔ جب یہ حقیر سمجھنے لگی تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے کہا کہ اس کو گھر سے کیا کر دے؟ نکال دے۔ اور بھی وجہ تھی، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو نکال دے۔ پہلے تو باپ نہیں منیا، بعد کی ہویا؟ مان گیا۔ تے کدی کدی جڑے بندے اے سمجھ دینے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہنا ہے، کدی کدی گھر والی کی بھی بات کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہاجرہ خدا کی بندی، کون؟ میرے ساتھ رہیے پا جی، یہ پانی پی لین گے جے تیانو بھی پیاس ہے جی پیا دینے کیا جی؟ خدا کی بندی ایک ہی ہے۔ بھاگ گئی، جب بھاگ گئی تو لکھے بیا پانچ آوارہ کی کرنے لگے، پھرنے لگے، تو جڑی مشک دا پانی سی نا انہوں ملیا، وہ کی ہو گیا؟ سک گیا۔ آج میں یہ بھی کہنا چاہنا ہے جڑیاں ساڑھے کو مشکاں ہوندیاں نے، مشکاں تو مراد ہمارے سورسز، کبھی کبھی وہ سورسز کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ وسائل، وہ دی وسائل پانی دا کی سی؟ مشک، تکی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تے لکھیا ہے انہیں بچے نو ایک چاڑی دے تھلے پا کے تے خود دور جا کے بہ گئی، کہندی میں اس بچے دی موت نہ دیکھوں۔ تو آج چونکہ ہم کلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام زندگی میں کام کرتا ہے۔ سیمول پر خدا کیسے ظاہر ہوا تھا؟ کیسے؟ سیمول کو کیوں خدا کی پہچان نہیں تھی؟ کیونکہ اب تک اس پر خدا کا کلام نازل نہیں ہوا تھا۔ تو کلام پہچان بخشتا ہے آپ کو مچور بناتا ہے خدا کا کلام۔ تو جس چرچ میں بائبل سٹڈی ہوتی ہے، جس چرچ میں کلام کی بارش ہوتی ہے، وہاں لوگ مچور ہو جاتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ کلام کو سیکھنے کا اشتیاق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بڑا خادم کون ہوتا ہے؟ جو کلام سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کو آتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں پائی جی آج بڑا وڈا کی آیا، جو خادم آیا، جو کیوں اس کو بڑا کہتے ہیں؟ کیسے بھرا ہوا ہے؟ تو ہاجرہ کے مسائل بڑے تھے، بیچاری موت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سنیے پھر کیا ہوا۔ 17 آیت خداوند کا کلام کہتا ہے اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی۔ اچھا یہ لڑکا ہے کہ ڈاک سی ہے؟ اچھا کئی بار ایسی سمجھ نہیں ہے کہ خدا کھورے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی آواز، آج گل چھوٹے بچیاں دی ہو رہی ہے۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ खुदा ने इस्माइल की आवाज को क्या किया, सुना। क्या किया? बच्चा रो रहा है ना, वो इधर हिल हुल सकता है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, लेकिन वो रो रहा है। खुदा उसके भी रोने को क्या करता है, जानता है। तो उसने उसकी आवाज सुनी। खुदा वड्डियां दी भी आवाज़ सुनता है तो खुदा बच्चों की भी सुनता है। अपने बच्चों को संडे स्कूल में लगाएं, अपने बच्चों को कलाम की तरफ लगाएं, अपने बच्चों को दुआ की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदा बच्चों की भी क्या करता है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, उनके पास छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, वो खुद भी खुदा का बड़ा बड़ा खादिम थे। भाई एलेक्जेंडर शशील लाहौर के बहुत बड़े। वो कहते मैं हो गया लेट, तो छोटी क्लास के बच्चों को भी वो पढ़ाते थे। उनके दिल में अपनी कौम का दर्द बड़ा था। वैसे तो उनके पास बड़े बच्चे होते थे, क्यों प्रोफेसर थे वो, लेकिन वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाते थे। और कहता है उत्थे एक केस आ गया, तो मैं बच्चों नूं पढ़ाउंदा भी सां ते नाल बाइबल दी की देंदा सा, तालीम भी देता था। कहता है मैंने उनको तालीम दी कि बदरूहें आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आप यस्सू के बंदे हैं, यस्सू की बेटियां हैं। उन्हां दा ऐसा ईमान बनया, चंगा भला आंदा बड़ा हैवी केस आया, तो मैं लेट क्लास च उन्होंने दुआ शुरू कर दी। तो जदों मैं गया तो वो औरत जड़ी आ धड़म कर दी थले पई, ते बच्चे अपना लगे ते बदरूआ की मारन, चीका मारन। आंदा उदों मैनू मुकाशवा मिलिया, खुदा बच्चों के वसीले से भी अपना जलाल ज़ाहिर कर सकता है। खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो जाती है। अपने बच्चों को मामूली ना समझें, छोटे बच्चों को भी मामूली ना समझें, दुआ की तरफ उसको लगाएं, वो दुआ करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके चर्चेस में भी होगा, घरां च बच्चे पादरी बनते हैं। वो कहते हैं मैं पादरी दिलावर, कद भावें उन्हों का छोटा होंदा है, लेकिन वो समझते की ने अपने आप पादरी दिलावर समझते हैं। आ बाजी आस रही है, लगता है मुंडा इंज करता, ते किसी नूं कहणगे कि पादरी मैं पादरी नासर हाँ। बच्चे घर बनते होणगे ना, वंजी गाउंदे होणगे, कलाम सुनाते होणगे। हमारे भी बड़े फ़ैन हैं बच्चे। मैं आज आपको खुदा के जलाल के लिए भी कहना चाहता हूँ, मैं खुदा की इस बख्शिश को बहुत करीब से मैंने देखा। चर्च जड़ा वाद है, दो ऐसे बच्चे हैं बड़े ख़ानदान के, वो मैं किते कलाम सुनाउण दिया सा, ते छोटे बच्चे गोद च, खुदा दे मजबे च मैं जो गल कह रहे, उन्होंने अगले दिन आन के सारी फैमिली चर्च आई, उन जो किसी होर जाते से आंदे भाई जी साडे इस छोटे बच्चे ने घर रौला पाया से। मैं क्या की रौला पाया? आंदे जिहड़ा पादरी इंज इंज करके कलाम सुनाउंदा है ना, अज ओदे चर्च जाना। थोड़ा थोड़ा बोलदा सी बच्चा, मैं किहड़े चर्च जाना है, जड़ा पादरी इंज इंज। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो मलेशिया में सेटल है, उसका बहुत बड़ा कारोबार है वहाँ पर। तो उस बच्चे ने पूरी फैमिली, वो ब्रदर फैमिली थी, भाइयों नाल नहीं सी उन्हों दा, बैप्टिस्ट वाले बैतनिया वाले भाइयों के साथ जो है पेंटिकॉस्टल के साथ इतना राबता। उन्होंने शोर नहीं पसंद, पर वो छोटे बच्चे नू शोर पसंद। और जदा बच्चा आता है मैं उन्होंने सीने ना लाउंदा सी। मैं क्या वाह छोटे बड़े दोस्त, छोटा एवेंजलिस्ट। केड़ा एवेंजलिस्ट? निक्का एवेंजलिस्ट। ते त्याडे छोटे छोटे बच्चे भी एवेंजलिस्ट बन सकते हैं। आमीन। इन बच्चों पर ध्यान दे, ये बहुत कीमती बच्चे, ये बहुत एक खानदान। और मैं उन्होंने देखा बहुत बड़ा खानदान है, नामवर खानदान। आपको पता ना कईयों को बड़ा खुदा ने ब्लेस किया होता है, माली वीर और भी नाम होता है, सियासत में उनका बड़ा नाम। मैनू पता सी इन्ना वड्डा चर्च नहीं छड्डना, क्योंकि लोगों की वड्डे चर्च ना की हुंदी है। वो सारे साढ़े चर्च
میں انہوں نے پوچھی بیٹھا، میں کہا بھی تسی کیڑی گل تو متاثر ہوئے؟ انہیں کہا بھائی جی اسی نہیں جو متاثر ہوئے، ساڈا تیا نٹکا کاکا تیاڈے تو متاثر جو۔ تو مجھے تب سمجھ آئی خدا روح القدس نے ایک چھوٹے بچے کے دل پہ کام کیا ہے۔ تو کلیسیا میں بڑی مچھلیاں آ گئی ہیں، تو لے آئے کون نے؟ میں کہا ایڈا کھچ لیں۔ آمین آمین آمین۔ اس لیے مجھے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت پیار ہے۔ اب تو میں ہٹ گیا ہوں، نہیں تو بیبیاں بچاریاں بچے لکاؤں دیاں سی، کیونکہ جدوں منوں بچہ لب جانا میرا دل کر دینا دندیاں کٹا کے دینا، وہ پھر لکاؤں دیاں سی باجیاں کے پاری صاحب نے نہ منوں کہہ سکن۔ تو آج میں کچھ کام ہو گیا ہوں، لیکن اے والی اجے بھی مسئلہ میرا ہے جو، کیونکہ مجھے بچوں سے بڑا کیا ہے؟ پیار ہے۔ اور میری کلیسیا چھے 2 چھوٹے ایونجلسٹ تھے، کنے 2 چھوٹے ایونجلسٹ جنہوں نے بڑے خاندانوں کو لایا ہے۔ آمین آمین۔ کیا خدا بچوں کے وسیلے سے بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بچہ موت کے لیے ڈالا گیا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اچھا اسی جڑے تھوڑے جے ریجڈ لوگ آنا جڑا سخت، یہ لکھیا نہ ہوندا، اسی نہیں سا جے مننا، پر سا مننا سی اسی سانو ویسے ہی تھوڑی جی سمجھ رہے ہیں، میں کھول کے نہیں کہنا چاہ رہا تے پرابلم ہے تے اسی نہیں سے مننا، لیکن خدا نے اس کی آواز کو بھی کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ خدا نے اس کی بھی آواز کو، کئی خدا چھوٹے بچوں کی بھی آواز کو سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کئی انہوں نے سوان شڑ دینے، کئی انہوں نے اپنے صحابنا انہوں نے کدے چلا شڑ دیا نے۔ تو میں ماؤں سے بھی کلام کرتا ہوں، صرف موبائل سے نہ لگائیں، اسے چرچ کے ساتھ لگائیں، اسے کلام کے ساتھ لگائیں، اسے دعا کے ساتھ لگائیں، آپ کے چھوٹے بچوں کی دعائیں بھی آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ آمین آمین آمین۔ تو یہ بچہ رو رہا تھا، اور بچہ تو خداوند نے اس کی آواز کیا کی؟ خدا نے اس کی آواز کیا کی؟ اور فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو اور اس سے کہا آئے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا ہے؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی۔ بچہ کے ڈگ سی ہے، اسی یہ خیال کر سکنے ہیں کہ خدا دی بھی ہے، کیونکہ سانو چھوٹے چھوٹے دینے دیا یعنی خدا وڈیاں وڈیاں دی کی کرتا ہے؟ سنتا ہے نہیں۔ تو اگر آپ عمر میں چھوٹے بھی ہیں، خدا آپ کی بھی سن سکتا ہے۔ اور میں نوجوان بچوں کو کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے خاندانوں کی حالت بدل سکتے ہیں، آپ کے وجہ سے آپ کے خاندانوں میں خدا کا جلال آ سکتا ہے، کیونکہ خدا آپ کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کے لیے دیکھنا چاہیے، اور خدا کا کلام کہتے ہیں، اس نے کہا ڈرو مت، کیونکہ خدا نے اس جگہ جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز کیا کر لی، اور اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم، وہ کیا سوچ رہی تھی؟ ہے میں تجھے کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ کیڑی کروں گا؟ تے ایویں نہ ڈر دے دورے ریا کرو، تے ایویں سڑیا پٹیا بھی نہ کرو، کیونکہ خدا نے کہا کہ ان کو بھی ایک بڑی قوم کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ ہے ہمارے جو کزن ہیں ان کو بھی خدا نے کہا ہے کہ خدا انہیں کیا کرے گا؟ بڑی قوم بنائے گا۔ اور آگے لکھا ہے ان میں سردار پیدا ہوں گے۔ اب اس طرف نہیں ہم جا رہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے، کئی بھائی اندر بھائی جی میں نے چیڑ بڑی جو میں نے چڑیا نہ کر یار، خدا دوال ویکھیا کر۔ کیا لکھا ہے کہ اس کی اٹھو لڑکے کو اٹھا، اسے اپنے ہاتھ سے کیا کر، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم، لکھا ہے پھر خدا نے اس کی آنکھیں کیا کی جی؟ کیا کی؟ کیسے کھلی آنکھیں؟ کلام ہوا۔ کیا ہوا؟
किससे वकीली? हमने आज क्या पढ़ी थी? ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरे कलाम की शरीयत के अजायब को क्या करूं। तो आंखें इसलिए खुलनी है ताकि कलाम के अजायब हम देख सकें। अब इसके साथ भी क्या हुआ है? कलाम हुआ है और उसकी आंखें क्या हो गई हैं? उसने पानी का एक है ये रोन का दे ली डई सी, पानी ली एक मुश्क ली ये रोन डई सी, पर ਇਹਦਾ रोना इसलिए ਇਹਦੇ ਕੋਲ बड़ा सी क्योंकि ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੂਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ गौर ना करो की सी ਇਹਨੂੰ। मैं आज कहना चाहता हूँ कभी कभी वसाइल, बहुत बड़े वसाइल हमारे पास होते हैं और हमें उनकी समझ नहीं होती, लेकिन जब दिल की आंखें खुल जाती हैं, कलाम की समझ आ जाती है, कर करीब ही पता होता है तू मुश्किल रोन दई है, ले कुआं चो जा ते रोज मशकां भर भर की कर पी। किसके लिए तरस रही थी? आज मुझे भी पता है कि आप कई बातों के लिए तरस रहे होंगे और आपके दिल में होगा किते मेरी मश्क की हो जाए है। साडा ध्यान किनाल मशकाल मशकी है, हाय मेरी कमर दी दर्द हट जाए, ये साड़ी मशक है। हाय मेरा दिल ठीक हो जाए, ये साड़ी की है। कई आंदे ने मेरे पुत्र दा कारोबार चल जे, मेरे पुत्र लिए बाहर दे दरवाजे खोल जान, ये साड़ियाँ की ने। लेकिन मेरे पास मैसेज है, खुशखबरी है, आप मशकें नहीं भरे। हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो जब आंखें अपने कलाम के हिसाब से खोल देगा, आपके पास मशकें नहीं होंगी, आपके पास कुआं होगा। कुएं से मुराद क्या है कि जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते खुदा वो आपके लिए करने पर कादिर है। फिर तुसी कहोगे ले असी ते इन्ना क मंगया सी ते खुदा ने दे के ना देता है, इन्ना बड़ा दे देता है। और ये कब होगा? जब आप खुदा की आवाज़ को, कलाम के साथ आपकी क्या होगी? कितने बड़े होना चाहते हो? हैं? बहुत बड़े होना चाहते। कैसे होगे? हैं? कलाम से। ते जे रात नू तेरे पादरी साहब रात को तबीयत गड़बड़ रही है, मैं तेरी तो होर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रात को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? टिक 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 टिक। कई लोग इन्ने कलाम दे नहीं प्यासे होंगे जिन्हें टिक टॉक दे हैं। उन्होंने बड़ा अज तो मैं वेख्या नेपाड़ भी बच्चे बंदे जेड़े जो वो भी किधर लगे जो टिकटॉक ते जान डे ने ते किते कपड़े विखाउण डे ने, किते कुछ होण डे ने, एक वगरा मेरे वगरा रंग ते उतो कोई होर काम ते टिक टाक बंदा वेखण के डरन डे है अगे ही। लेकिन बनाउणी की है? की बनाउणी है? टिक टाक बनाउणी है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ आए टिक टाक ने आपकी मशकें खाली कर देनी है, लेकिन अगर आपकी कलाम से दोस्ती हो गई तो आपकी मशकें क्या, आपके कुएं आपके लिए चश्मे जारी हो जाएंगे। और मेरी दुआ है खुदा आज आपकी ज़िंदगी में आसमानी चश्मे जारी कर दे। आमीन। लेकिन चश्मे कैसे जारी होंगे? हैं? कैसे जारी होंगे? कैसे जारी होंगे? कैसे जारी हो जाएंगे? यीशु मसीह खिदमत कर रहा सी ते कलाम करी जावे ते लोकी सुनी जा। एक कोने जांदिया जांदिया कलाम ये कर देता शागिर्दाना, क्योंकि लोग भुखे सन। उन्होंने कहा भी इन्हों रोटी तुसी खवाओ, इन्हों रोटी। वो बेचारे कदी उत्ते वेखण ते कदी थले वेखण, कदी इधर उधर, नाल ही उन्हां दी सारी परस्तिश भी उड़ गई ते कलाम ही कलाम। अब पिछले दिनों च मैं रोशन वाले उत्थे एक प्रस्तार बुलाया भाई, वो प्रस्तार कोई तैयार हो के आया, स्मार्ट जा मुंडा सी, खड़े कितों ने कपड़े सवाए सन ते मैं तो वेंदा ही दिया दिया मैं ना किते माइक दा खेड़ा ना छड़े। बड़े
پر پھر چھڈاؤن والے چھڈا لیں دے اگے ایک موٹی جی مائی بیٹھی وہ دے چاگے بدرو وہ نے ساری میٹنگ ہی ڈسٹرب کر دیتے میرے نال واو میرے شگر سی وہ اکھڑ پالی صاحب اٹھو میں کہا اینو لا اینو کر رکھے وہ بھائی ادھروں پھر دیا نے واجہ دے ہوتے ٹھپ ہاتھ ماریا پرستار آؤ پرستار جے کتے میں کراچی ہوں دا تے میں پھڑ کے انہوں پھر ہوتے کھڑنا سے میں کھڑا گا ہوں نالی گھونا شونا سارا پل گیا تے گون کی ڈیاس سی اسی بابیاں کو نہیں ڈر دے اسی جادوگراں کو نہیں ڈر دے اس طرح کا کوئی کھیتسا انہوں چڑھیے گسا مائی نو وہ دے ویچ سی وہ نے جدو پایا نا میں چپ کر کے رام نہ بیٹھا رہا میں کہا آج مائی جانے تے پرستار جانے میں کہا آج مائی دے ہاتھ چڑھے آئی پرستار ایک کدی جڑے نہ کلام نہ دوستی رکھ دے نے نہ دعا نہ دوستی رکھتے نے یہ پرستار کا دے نہ چڑھ جاندے جو یہ مائیاں دے ہاتھ چڑھ جاندے جو اور جدو مائیاں دے ہاتھ جدو چڑھ جاندے نے پھر بڑی انہاں دی مشکل ہوندی ہے ہون او بیچارہ کدی ادھر ویکھے کدی ادھر ویکھے پھر خدا کے خادم ادھر آتے ہیں نوجوان لیکن وہ مجھے کہتے ہیں بڑے پاپا یار کرو ساری میٹنگ ڈسٹرب ہے میں نے اسے سٹیج سے حکم دیا چل یسوع مسیح کے نام میں بیٹھ جا مائی دڑام کر دی ٹکی تے اس پرستار دی بھی جان چھوٹ گئی تے بعد جدو میں کلام کلو سنایا آندھا پائی جی میرے لیے بھی دعا کرو میرے دل چیزی بھی اندروں یہ دے مائی کو ڈری آئی پھر رات نے آ جانا وجہ کیا ہے کیونکہ کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو میری آج بڑی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ خداوند میں مچور ہونا چاہتے خداوند کی پہچان رکھنا چاہتے خداوند کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہتے تو کلام سے دوستی کریں بلکہ دوستی سے بھی آگے ہے کلام سے لو کریں آپ کی زندگی میں آپ جہاں چاہیں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کلام ہونا چاہیے کون ہونا چاہیے کلام جو ہمارے بزرگ خادم ہوا کرتے تھے جیسے پادری حزقیل لوگ ہیں جیسے خدا کے خادم لیاقت احمد کیسر ہیں جیسے بڑے جو ضیاء صاحب لوگ ہیں بڑے خادم اسلم ضیائی جیسے لوگ ہیں میں نے کئی دفعہ ان کو سنا ایک دن ہم چونکہ شاگرد تھے ان کے تو ہم لیاقت صاحب کی بائبل پڑھ کر رہے تھے کہنے دا یار ایک ہی تے چیز ہے میرے کو